میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شاہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر۔ ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے، اس کو ہم کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے، سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جدھر پرائم منسٹر رہے گا۔ ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے، کہیں جس طرح نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس ہے اس کو ہوٹل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے، بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ۔ ہر جگہ جتنے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں، ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں۔ کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کرتے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا، اپنے سے شروع کروں گا، اپنے وزیروں سے شروع کروں گا، پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے، سارے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے، ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا، ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں، ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے، ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے، ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی، ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا، جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے، ہماری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکیں گی کرپشن، وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان پہ چیک رکھے گی، عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے۔ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پلیج یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے، ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتہ چلے گا، لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا۔ اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے، نیب کو اور مضبوط کریں گے، ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری اسٹرکچر کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارے پسا ہوا طبقہ کسان، ان کے لیے ہم ساری گورنمنٹ مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ بنائے تاکہ اپنی زمین پہ لگائے تاکہ پیداوار بڑھے اس ملک کے اوپر۔ چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے، نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے، مثلا ان کے لیے سکلز ایجوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے، ہنر سیکھیں، وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملیں ان کو۔ تو یہ دوسری چیز کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائے گا، انسانوں کے اوپر انشاءاللہ اپنی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں، یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے، ہندوستان سارا پھیرا ہوا ہوں کرکٹ کی وجہ سے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے،
کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت. کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں. یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوائر ون پہ ہیں اس وقت. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو یہ ایک ون سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو، اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں. اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھاندلی کا، آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی. سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹس نے، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے بنی تھی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی. جب 2013 کا الیکشن ہوا 400 پٹیشنز تھیں جس میں لوگوں نے کہا، ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی، اور 400 پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے کہا 4 کھول دو، صرف 400 میں سے صرف میں نے کہا 4 سیمپل لے لو تاکہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی، ان سب نے میری مخالفت کی. انہوں نے کسی نے 4 حلقے نہیں کھولے. ہمیں عدالت میں جا کے 2.5-3 سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا. اور جو بھی خدشات ہیں اپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں آج کے دھاندلی ہوئی، ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں. پاکستان زندہ باد.